اور ابھی علوی صاحب کی بھی آپ گفتگو سن رہے تھے تو 27 گولیاں SMG سے ماری اور 27 گولیاں چلنے میں جو زیادہ سے زیادہ وقت درکار ہے نا، یہ بات اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ تسی یہ سمجھو کہ ایسے کوئی پکے کوئی دہشت گرد ہیں، چونکہ میں نے خود پولیس میں بطور انسپیکٹر میں نے 9 سال نوکری کی ہے، اس لیے مجھے یہ پتہ ہے کہ SMG کی مزل ویلوسٹی کتنی ہے اور کتنی دیر میں اس کی یہ گولیاں چلی، تو زیادہ سے زیادہ 27 گولیاں 5 سیکنڈ میں چلی۔ کتنی دیر میں جی؟ بس آپ جتنے لوگ بیٹھے کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کھڑے ہو کے ایک دم الحمدللہ جی میری زندگی اتنے سیکنڈ ہے، ہزاروں لاکھوں سیکنڈ زندگی کے گزار جانے کے بعد ہم ادھر بیٹھے، لیکن ہماری اس سیکنڈ کا مول نہیں پڑا تو ممتاز قادری صاحب کا پڑا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ 5 سیکنڈ کتنے جی؟ 5۔ یہ رات کو سونے سے پہلے بات آپ نے یاد کرنی، 5 سیکنڈ اپنی زندگی کے غازی ملک ممتاز حسین قادری نے آپ کو مولک کی عزت ناموس پر پہرا دیا، بدلے میں جناب آپ کو کڑی ہو گئی، تھانہ ہو گیا، جیل ہو گیا۔ اڈیالہ کی جیل میں جب آپ گئے نا تو باہر ایک اپنے آپ کو بہت بڑا شیخ الاسلام، اپنے آپ کو بہت بڑا مولوی کہنے والا، کینیڈا کے جدو ڈالر پاؤنڈ لگے نا تو مفتی احمد جان خان نیمی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے لکھا کہ یہ تو دنیا کا قاعدہ قانون ہے، جو جس کا کھاتا ہے تو وہ اس کے گن گاتا ہے۔ کینیڈا کے ڈالر پاؤنڈ کھا جانے کے بعد اس مولوی نے 6 گھنٹے کی تقریر کی، دلائلوں کے انبار لگائے، اس نے کہا جی ممتاز قادری تو قاتل ہے، اس نے تو قانون ہاتھ میں لیا، معاذاللہ یہ تو ہے ہی مجرم۔ تو ایک مفتی صاحب اڈیالہ کی جیل میں گئے، ممتاز قادری صاحب سے ملاقات کری، بڑے پریشان حال، جا کے عرض کی جناب آپ تو جیل میں ہیں تو بات تو نیا فتنہ آ گیا، ایک بہت بڑا مولوی اس نے آپ کے خلاف 6 گھنٹے تقریر کی اور وہ تو یہ کہتا ہے کہ آپ تو مجرم ہیں، آپ نے تو قانون ہاتھ میں لیا۔ تو ممتاز قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ مسکرا دیے اور آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب تسی ایویں پریشان ہو گئے، یہ تو ایک مولوی ہے، اگر پوری دنیا بھی مجھ اکیلے تن تنہا ممتاز قادری کے سامنے کھڑی ہو جائے اور وہ اکٹھے یہ بات کہیں کہ ممتاز قادری تم قاتل، تم مجرم، تم نے قانون ہاتھ میں لیا، تو آپ مسکرا دیا، آپ نے فرمایا میں ان کو ایک لمحے میں جھٹلا دوں گا۔ یہ وہ عشق ہے جو اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے۔ مفتی صاحب بھی ترجمہ میں آگے عرض کی جناب اتنا بڑا دعویٰ کہ پوری دنیا آپ کے سامنے آکے آپ مجھے بات کہہ کہ آپ مجرم، آپ قاتل، آپ ان کو ایک لمحے میں کس طرح جھٹلا دیں گے؟ سنو جی حضور کا غلام آقا مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کے لیے 5 لمحے 5 سیکنڈ حضور کی عزت کے نام کیے ہو تو آپ نے فرمایا کہ مفتی صاحب بات ایسے ہی ہے۔ مفتی صاحب نے عرض کی جناب اتنی بڑی بات، اتنا بڑا دعویٰ، آپ کے پاس کوئی دلیل کوئی سند ہے؟ تو آپ سے بڑی دلیل اور سند کسی کے پاس نہیں تھی۔ آپ نے آگے سے فرمایا کہ مفتی صاحب اگر میں ممتاز حسین قادری، اگر میں قاتل ہوتا، اگر میں مجرم ہوتا، اگر میں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوتا تو اڈیالہ کی جیل میں 1 ہفتے کے اندر رب کعبہ کی عزت کی قسم آقا مولا 5 مرتبہ خود آ کر مجھ ممتاز حسین قادری کو اپنی زیارت نہ کرواتا۔ یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اب بتاؤ وہ انسان جو کبھی حاکم زمانہ بن جانے کے بعد جو کبھی صحابہ کرام کی شان میں بک بکارے کرے، کبھی صحابہ کو وہ بزدل کہے، عمران خان نے کیا صحابہ کو بزدل نہیں کہا؟ اور مال غنیمت قرآن کی نص حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے اور مجھ سے آنے والے پہلے جتنی بھی امتیں ہیں ان کے اوپر مال غنیمت وہ مال ہوتا ہے جو جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ لگے۔ حضور نے فرمایا کہ تمام انبیاء کرام اور ان کی امتوں کے اوپر حرام تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ محمد عربی کے اوپر اور قیامت تک میری امت کے اوپر یہ انعام فرمایا، اللہ نے خاص ہمیں تحفہ دیا حضور کے صدقے کہ مال غنیمت ہم اللہ تعالیٰ نے حلال فرما دیا۔ یہ تحفہ ہے، قرآن کی نص ہے سورہ انفال میں بھی۔ عمران خان کہتے ہیں یہ تو لوٹ مار کا مال ہے، صحابہ کو اس نے لٹیرا کہا اور گستاخان رسول کی حمایت کی اور آسیہ ملونہ کو راتوں رات جناب اس نے رہا کر کے باہر بھیج دیا۔ اور پھر لوگ بھی بڑے سادے اور جناب یہاں سے جہاز میں بیٹھ کے باہر جاتا ہے اور مدینہ پاک اترنے سے پہلے وہ جوتیاں اتار دیتا ہے۔ بتاؤ کیا ننگے پاؤں آنے جانے سے بات بنتی ہے؟ ننگے پاؤں مدینہ آنے جانے سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے مدینہ والے کی عزت ناموس کی پہرے داری سے۔ حضرت امیر المجاہدین فرماتے ہیں بندہ پوری زندگی مدینہ نہ جائے نہ مکہ جائے
ملک پاکستان میں بیٹھ کر آپ دین کا کام کریں، حضور کی عزت پہ پہرا دیں، تو خدا کی قسم آپ کو مولا آپ کو پاکستان میں آ کے نواز دیں گے۔ اللہ بتائیں ممتاز حسین قادری صاحب آپ کے کتنے حج تھے جی؟ تے کتنی باری آپ مدینے گئے؟ 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل، اور کانسٹیبل کی جو اوقات محکمے میں ہوتی ہے وہ ہمیں پتا، 5ویں گریڈ کے کانسٹیبل زیادہ سے زیادہ اس وقت آپ کی تنخواہ 20,000، اور دوسرے محلے میں بھی آپ کو کوئی بندہ نہیں جانتا تھا، لیکن آپ نے 5 سیکنڈ دیے حضور کی عزت ناموس کی پہرے داری کی۔ سبحان اللہ۔ اب یہ ممتاز حسین قادری، آپ سنیں کیا ممتاز حسین اسلام کا محتاج قادری، ہے؟ ہم اسلام کے محتاج ہیں۔ اگر ہم اسلام کے لیے کام کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ میں عزتوں سے نوازے گا، اگر ہم کام نہیں کریں گے تو دین اسلام کا کام رکے گا نہیں، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر رب تمہیں ہٹا کے تمہاری جگہ اور جماعت لے آئے گا۔ تو انشاءاللہ ہم نے دین کا کام کرنا ہے، اور آپ بتائیں کہ ہم حضور علیہ السلام کو کچھ دے سکتے ہیں، لیکن ہماری طرف سے اگر ذرے کا کروڑواں حصہ بھی گیا نا، وہ تو پھر مالک و مختار ہیں، انہوں نے جود و کرم کے سخا کے پہاڑ دریا کے دریا جون سے ہیں وہ بہا دینے ہیں۔ اور یہی ہوا 5 سیکنڈ دیے تو جو جی آواز آ رہی ہے پیچھے تک، آ رہی ہے۔ بس 5 سیکنڈ